نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم۔ کرمہ والے سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ اسم اعظم کی تلاش میں ہیں۔ اسم اعظم معمولی چیز نہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اسم اعظم ہی تو تھا جس سے آپ مردے زندہ فرمایا کرتے تھے، اور اللہ تعالی ہر نبی کو اور اپنے خاص اولیاء کاملین میں سے ان کو اسم اعظم کی تعلیم فرماتا ہے۔ لیکن یہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ کرما والے سرکار فرماتے ہیں کہ ارے تم بھاگتے ہو اسم اعظم کو تلاش کرنے کے لیے، فرماتے ہیں میرے نزدیک درود پاک سے بڑھ کر کوئی اسم اعظم ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک اسم اعظم ہے، اور جو خاص اسم اعظم ہیں وہ انبیاء کاملین جو ان کے ساتھ جو مختص تھے، یا اللہ تعالیٰ جس کو اپنی یہ نعمت عطا فرمانا چاہے، وہ تو عظیم بلند و بالا ہے نا۔ لیکن جیسی ہماری ہستی ہے تو درود پاک ایک اعلیٰ ترین اسم اعظم ہے۔ وہ میں نے اس لیے کہا ہے درود پاک سے بڑھ کر کوئی اسم اعظم نہیں کہ دوسرے جو اسماء اعظم ہیں یا جو بھی اسم اعظم ہے، ہو سکتا ہے اس کے استعمال سے بعض اوقات انسان کو نقصان یا خسارہ ہو جائے، لیکن درود پاک ایک ایسا اسم اعظم ہے جس سے نقصان کا خسارے کا کوئی شابہ ہی نہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا تھا نا، تو آپ کا ایک چہتا جو پیروکار تھا متبع، وہ پیچھے پڑ گیا، کہنے لگا حضرت جی مجھے بتاؤ جس سے تم مردہ زندہ کرتے ہو اسم اعظم مجھے بتاؤ، اور میں تو اس کا متحمل نہیں ہے، تیرے بس کی بات نہیں۔ کہنے لگا نہیں یہ مجھے بتاؤ۔ آپ نے اس کو بتا دیا۔ وہ جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھا، کہنے لگا کیا جزمائیں اسم اعظم کو۔ اسم اعظم پڑھ کر جو ہے اس کو کہا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہوا، وہ شیر تھا وہ دھاڑتا ہوا کھڑا ہوا اور اس کو مار کر کھا گیا، اس کو ہلاک کر دیا۔ یہ ہر ایک کو بھائی وہ عطا بھی نہیں فرماتے۔ ایک پیر تھے، اس کے مرید صاحب نے بڑا اس کا پیچھا کیا، پیر صاحب مجھے اسم اعظم دو، اسم اعظم دو۔ فرمایا اچھا۔ پیر صاحب نے ایک دن آزمائش کی، اس کو ڈبے میں ایک چیز بند کر دی اور فرمایا لگا یہ ایسا کرنا کہ یہ جا کر تم نے فلاں میرا دوست ہے اس کو دینا۔ جب راستے میں جا رہا تھا تو ڈبے میں جو کچھ چیز ہلتی تھی، وہ کہتا ہے یہ کیا ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، پھر مشن نے بند کر دی ہے جو ہل رہی ہے۔ کبھی کہتا کھولو، کبھی آنکھ دل میں کہا کہ چلو کھول کر دیکھتے ہیں کون سا پیر دیکھ رہا ہے، اور جو ہی اس نے وہ ڈبہ کھولا تو وہ چوہا تھا وہ باہر نکل کر بھاگ گیا۔ واپس آ کہنے لگا نمسکار لو پیر صاحب، یہ بھی کچھ چیز تحفہ دینے کی ہے، آپ نے تو چوہا بند کر کے ڈبے میں دے دیا، وہ بھاگ گیا۔ میں راستے میں کوڑا بہر رہا تھا، آپ نے ہمارا نام کوڑا کہ میں نے تیرے آزمائش کی تھی، تو ایک چوہا نہیں سنبھال سکا، اس میں آدمی کیسے سنبھالے گا؟ تو یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی اس میں آدم دیا جائے۔ تو یہ درود پاک یہ بے ضرر ہے جی، اس میں آدم کا کام بھی کرتا ہے اور ہے بے ضرر۔ صلی اللہ علیہ محمد وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کی قوم نے دعویٰ کر دیا ہم اللہ کو ظاہر بہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات عطا فرمایا جی،
اور قیامت کے دن ہر سنی مسلمان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا تھا ہر دھرمی کرتے ہوئے، اور اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کا کلام سنا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، ان کو کلیم اللہ کیوں نہیں کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کلام سنا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے اس طرح کلام کا جواب دیتے تھے جس طرح کلام ہوتے، اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے، موسیٰ علیہ السلام کرتا، اللہ تعالیٰ کا اس کے کلام کے جواب عطا فرما دے۔ تو چونکہ انہوں نے صرف کلام سنا تھا، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب نہیں ہوا تھا۔ کلیم اللہ وہ ہے جس سے اللہ مخاطب ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو، بات چیت ہو، تو اس کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ لہذا اسی موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جائے گا، نہ کہ دوسرے جو 70 بنی اسرائیل تھے ان کو کہا جائے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو دوبارہ ثم بعثناکم، جب ان کو دوبارہ موت کے بعد اٹھایا گیا، تو جس کو ایک دفعہ موت آئے اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ مکلف نہ رہے شریعت کے اعمال کا، اس کا تو معاملہ ختم۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ وہ دوبارہ دنیا میں زندہ رہے تھے اس لیے ان کو مکلف بھی بنایا گیا۔ دنیا ایسی دار ہے، رب کائنات نے دنیا دار مصائب ہے، یہ ایسا گھرانہ ہے کہ جس میں رہنا ہے تو عمل کرنا پڑے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا بھائی تو نے اس گھر میں رہنا ہے تو کر کے کھانی پڑے گی، تجھے فرق نہیں ملے گی، تو اس لیے یہ دار عمل ہے، یہاں پہ عمل ضرور کرنا ہوگا۔ ربی کائنات نے فرمایا ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تم کو دوبارہ اٹھایا تاکہ تم شکر کرو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے اوپر تمہارے بادلوں کا۔ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں، یہ نہیں کہ وہ 70 آدمی بنی اسرائیل جو سارے جن کو مصر سے ملک شام کی طرف ان کو جہاد کے لیے نکالا گیا تھا، اور پھر نافرمانی کی طور پر ان کو ایک جنگل میں قید کر دیا گیا، تو وہاں پہ میدان تی جو تھا اس پہ نہ تو کوئی سایہ تھا نہ ہی پانی، کوئی چیز نہیں تھی۔ تو یہ سارے معاملات رب کائنات نے پھر اس وقت ان کے اوپر کرم نوازی فرمائی کہ دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ تعالی نے سایہ غمام کا، غمام غم کی جمع ہے، غم کہتے ہیں بادل کو، پتلا پتلا سا بادل، روشنی بھی رہے اور دھوپ بھی نہ ہو۔ اور غم کا اصل معنی لغوی معنی ہوتا ہے چھانا، چھا جانا، اور غم کو بھی غم اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کے دماغ پر چھا جاتا ہے، اس لیے اس کو غم کہتے ہیں۔ ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، وانزلنا، بھائی سایہ ہوتا ہے لمبا اتنا، جنت میں درخت طوبہ جو ہے اللہ تعالی جو جنتی کو عطا فرمائے گا، 100 سال انسان اس میں چلتا رہے گا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، وانزلنا علیکم المن والسلویٰ، اب کھانے کی پینے کی بھی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نظر کہ ہم نے علیکم پر تمہارے من اور سلویٰ، ہم نے تم پر من اور سلویٰ اتارے۔ من وہ کیا تھا، جیسا کہ یہ شبنم کے قطرے پڑتے ہیں نا، اس طرح وہ چیز اوپر سے آتی تھی جو کہ مکھن جیسی نرم اور شہد جیسی میٹھی میٹھی، جیسے کہ آپ ایسے سمجھے جیسی کون ہوتی ہے، ورنہ وہ کون سے تو بہت اعلیٰ تھی، وہ اللہ تعالیٰ طرف سے آتی تھی جنت سے۔ ایک آپ کو میں سامنے مثال دے رہا ہوں دنیا کی، جب اعلیٰ قسم کی کون ہو نا تو آپ لے کر کھاتے ہیں، تو وہ اس طرح کی وہ اوپر سے اترتی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی اور بڑی نرم، اور سلوا اور بٹیر یہ وہ سمندر کی طرف سے پرندے کو اڑ کھاتے، یہ ان کو بھون کر کھاتے تھے۔ جی فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پاکیزہ سے جو دیا ہم نے تم کو۔ فرمایا دیکھو ہم نے تمہارے لیے تم پر کیسے احسانات فرمائے، تم نے نافرمانی کی، میدان تیم میں تم قید بھی ہو گئے، اس کے بعد پھر ہمارا کرم دیکھو کہ ہم نے تمہارے سائے کے لیے بادل بھیج دیے، اور تمہارے کھانے پینے کے لیے ہم نے کیسے کیسے انتظام فرمائے کہ تمہیں منع اور سلویٰ عطا فرمائے، حلوے اور بٹیر۔ جی کلو کھاؤ پاکیزہ جو دیا ہم تم کو، ما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون،
اور نہیں ظلم کیا ہم نے، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے. اللہ فرماتا ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے نافرمانی کر کے، جن کی وجہ سے طرح طرح کے ان پر سخت عذاب جو تھے وہ نازل ہوئے، اور ان کے پر سخت احکامات وہ نازل ہوتے رہے. اس سے یہ کئی فائدے معلوم ہوتے ہیں. نمبر ایک، جو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے نبی کی نافرمانی کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مختلف عذاب سے دوچار کرتا ہے، اور اس پر طرح طرح کے مصائب بھی آتے ہیں. یہ جو ہم پر بعض اوقات تکالیف آتی ہیں نا، تو یہ اکثر تکالیف ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے ہمارے ہاتھوں کا یا ہمارے خیالات کا وہ نتیجہ ہوتا ہے. ہمارے کسب کا جو ہم نے گناہ کیا ہو، یا گناہ کوئی خیال ایسا پختہ کیا ہو کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے، تو اسی وجہ سے وہ یعنی کہ مصیبت جو ہے یا پریشانی جو ہے وہ نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پناہ نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. سامعین کرام، جیسے کہ رات کو مسئلہ پوچھا گیا تھا، میرے ذہن میں آیا چلو اس مسئلے کی اب جو ہے وضاحت کر دیں تاکہ زیادہ آدمی موجود ہیں اور فائدہ بھی ہو جائے. کہ شلوار جو ہے نماز پڑھتے وقت، یہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے وقت شلوار کو وہ ڈیسا دینا، اوپر جن کے سنوارنا، لنگی دینا جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، کہ یہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا لباس اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح ہمیں اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. صد افسوس کہ ہندو اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے، انگریز پہچانا جاتا ہے، لیکن اگر پہچان ختم ہے تو صرف ہماری پہچان ختم ہوگی. ہم نے اپنی پہچان ختم کر دی کہ لباس کس انداز کا ہونا چاہیے یا کس طریقے کا ہونا چاہیے یا کیسا ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں لباس ہی اس طور طریقے سے سلانا چاہیے کہ تاکہ ہماری عبادات میں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات میں وہ رکاوٹ نہ بنے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے جیسے کہ آپ کو اپنے بارے رات کو بھی بتایا تھا. آپ سلائی کرائیں تو شلوار جو تھی اس کا اتنا آپ پیمائش دیں کہ آپ ناپ پر اپنی جو پیمائش وہ رکھیں، اور اس سلائی جو کرنے والا ہے درزی اس کو کہیں کہ میرے ٹخنے سے 1-2 انگل شلوار اوپر رہے، 2 انگل اوپر رہے. یہ صرف نماز میں ضروری نہیں ہے، ہمارا یہ ایک سوچ بن چکی ہے کہ بہر اگر کسی کی شلوار اوپر نظر آئے نا تو ہم کہتے ہیں یہ بابی ہو گیا، یہ اہل حدیث ہو گیا. حالانکہ بھائی ہم اہل سنت ہیں، ہمارا نام کیا ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، سرکار کی سنتوں پہ عمل کرنے والے. تو اگر سرکار کی سنت ہم نہ اپنائیں گے تو کون اپنائے گا؟ پھر یہ تو نہیں ہے کہ آنکھوں سے اندھی نہ نور بری، کہ ہم سنتوں پہ عمل نہ کریں اور اپنے آپ کو اہل سنت کا ہے. وہ کیا سی اہل سنت ہے؟ اس لیے ہمیں سرکار کی سنت کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا تہ بند، اکثر آپ کا تہ بند جو تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موٹی پنڈلی یہاں تک. ایک صحابی تھے وہ جا رہے تھے، ان کا ٹہنا جو چادر ان کے نیچے تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے پیچھے دیکھا، فرمایا کہ اپنا تہ بند اوپر کر. اس نے اوپر کیا فرمایا؟ اور اوپر کر. اور اوپر کیا فرمایا؟ اور اوپر کر. یا رسول اللہ کہاں اوپر کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف دیکھ. جب اس نے دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام کا تہ بند موٹی پنڈلی تک تھا. جی چلو ہم موٹی پنڈلی نہ صحیح تو کم از کم ٹخنے تو ننگے ہونے چاہیے نا شلوار باندھتے وقت. یہ سلائی ہم اس طریقے سے کرائیں تاکہ وہ نماز میں وہ ڈسنا نہ دینا پڑے. لیکن اگر دینا پڑے تو یہ بات یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے پینٹ، ایک ہوتی ہے شلوار، اور ایک ہے تہ بند چادر جس کو کہتے ہیں. تو جو پینٹ ہوتی ہے وہ پہن کر نماز تو بالکل نہیں پڑھنی چاہیے، کہ اگر اس کی نماز مکروہ ہوگی، لیکن جو اس کے پیچھے کھڑے ہونے والا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر پڑھتا ہے تو وہ جو اپنے
جو پینچے ہیں نا ان کی طرف سے وہ فولڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا فولڈ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ وہ ساری مکمل جو شلوار ہے وہ الٹ ہو رہی ہے جی، جس کو کہتے ہیں بوچ سلائی، وہ اس کی باہر آ رہی ہے۔ تو اصل میں جو فقہائے کرام نے کہا ہے نا کہ الٹا کپڑا یعنی کہ الٹی شلوار کرنی وہ مکروہ ہے، وہ ہے کہ الٹا، جیسے کہ حدیث پاک میں حکم ہے کہ الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، چادر الٹی ہو، سویٹر الٹا ہو، بنان الٹی ہو، جہاں جو اوپر والا قمیص ہے وہ الٹا ہو جی، اس میں یہ اب چادر ہے، یہ ہم چادر یہ الٹا طرف ہے، یہ سیدھا طرف ہے، اگر ہم اس کا خیال نہ کریں تو یہ بھی مکروہ ہوگا۔ چادر لینے وقت ہم خیال کریں کہ چادر ہماری الٹی تو نہیں کی ہوئی جی، یعنی بریکی طرف جائے نا تو بڑے بڑے مسائل ہیں جو ہم سے روز مرہ ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں، بل غلطی نہیں واغلات ہو رہی ہیں جی، تو اس لیے وہ منع ہے کہ اپنا جو پینٹ ہے اس کو فولڈ کیا جا رہا ہے۔ اب کئی دوست احباب نے یہ سمجھ لیا کہ باجی مطلقاً لکھا ہے کہ شلوار فولڈ کرنی منع ہے، لہذا وہ اوپر جو ڈسنا دیا ہے تو یہ بھی منع ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اوپر سے جو دیں گے ڈسنا وہ کتنا کو آئے گا، ایک بات، دوسرا جو آپ جہاں سے دے رہے ہیں نا وہاں سے تو الٹا کا، یعنی کہ نہ اس میں بوچ وغیرہ ہے نہ اس میں کچھ ہے، وہ ایسا کوئی مذاقہ نہیں، ایک بات، دوسرا وہ قمیض کے نیچے آ جاتا ہے، قمیض سے باہر نہیں ہے، کیونکہ قمیض سے باہر ہوگی، جیسے کہ شلوار کو نیچے سے فولڈ کیا جائے پنجے کی طرف سے تو وہ نظر آئے گی جی، دیکھو نا ایک ایک پوائنٹ ہوتے ہیں، جس طرح کہ جاجی یا وکلاء حضرات تحریر سے بڑے پوائنٹ نکالتے ہیں، اس طرح مفتیان اذان پوائنٹ نکالتے ہیں، دیکھو نا ایک ہے مثال کے لیے بار بٹن کھلنا یہ مکروہ ہے، لیکن آپ کی قمیض کے بٹن کھلے ہوئے ہیں لیکن اوپر جو کوٹی وغیرہ پہنی ہوئی ہے وہ اگر بند ہے کہ وہ نظر نہیں آتے تو اس میں مکروہ قرات نہیں ہوگی کیونکہ وہ چھپ گئے۔ اس طرح ہی جو پینچے ہیں ان کی طرف سے فولڈ ہوا وہ نظر آتا ہے، اس لیے وہ مکروہ ہے، فقہاء کرام فرماتے ہیں، اور جو ڈیسنا دیا ہوا ہے اس میں سے نظر نہیں آتے لہذا مکروہ نہیں۔ دیکھو نا ایک ہوتا ہے قلت مطالعہ، کہ مطالعہ کا قلت ہونا، قلیل ہونا کہ بندہ پڑھے نہ اس کو نہ آئے، ایک ہوتا ہے قلت فہم کہ پڑھ تو لیا ہے لیکن اس کو صحیح سمجھے نہ، تو یہ جو مسئلہ ہے عام طور پر کئی جو ہے کم پڑھے مولوی ہیں ان کی جن کے ذہن میں بھی یہ بات اکڑ جاتی ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے ان سے، مجھے آج تک کسی نے جواب نہیں دیا، میرا سوال یہ ہے کہ جو چادر باندھنے والا ہے پھر اس کا بھی تو جب جو ایک پلو ہے وہ جو ایک طرف ہوتا ہے وہ جب اس کے میں دیتے ہیں تو وہ اس کو الٹا کرتے ہیں، اگر وہ چادر ہے، میں نے کہا ہے آج تک مجھے کوئی کسی حدیث میں سے دکھا دے کہ نبی علیہ السلام نے چادر اور شلوار کا فرق کیا ہو، چادر کو اس طرح دے لو اور شلوار کو نہ دو، نہیں ہے، نہ مجھے آج تک کوئی دکھا سکے۔ تو بات یہ ہے ایک ایسی بات جو عوام الناس کو، دیکھو ایک تو عوام الناس پہلے ہی نماز سے دور جی، ان کو پھر ایسی ایسی قیود لگائی جائیں وہ کہہ کہ چلو ٹھیک ہے جی، اب دیکھو اوپر سے وہ شلوار اگر ٹخنے بالکل چھپے ہوں تو نماز نہیں ہوتی، مکروہ ہوتی ہے، واجب الادا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ اب اس کو اوپر سے جو ہے ڈسنا بھی نہ دینے دے، شلوار بھی اس کی لمبی ہو، اب وہ جائے کہاں، کرے کیا، اس لیے بھائی اس کو اجازت دو کہ اوپر سے ڈسنا دے لے، ہاں نیچے سے جو پینچے ہیں اس کو فولڈ نہ کرے تاکہ وہ الٹی ہو جائے گی اور اس سے نماز مکروہ ہوگی، ٹھیک نا۔ جس طرح موزے پائے ہوں، جراباں پائی ہوں، ان دے بارے سلوار نیوی ہو جائے اچھی ہو جائے۔ دیکھیے حکم یہ ہے کہ میرا اگر وضو نہیں ہے نا تو میں قرآن مجید کو ایسے نہیں پکڑ سکتا، ایسے، کیوں، یہ چادر میرے حکم میں ہے، میں اس کو پکڑوں گا تو الگ کپڑا لے کر وہ پکڑوں گا تب ٹھیک ہے۔ جب آپ نے آپ نے جراب پہنی ہوئی ہے نا یا موزہ پہنا ہوا ہے، یا آپ نے صحیح سوال کیا ہے، اچھا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو موزہ یا جراب ہے وہ آپ کے پاؤں کے حکم میں ہے۔ اچھا آپ کو اگر ایسے نہ سمجھائے تو یوں تو سمجھ آئے کہ نہیں، جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ موزے میں مسح کرتے ہیں نا، تو موزے میں مسح کیوں کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاؤں کے حکم میں ہو رہا ہے، اس لیے اس پر مسح جو ہے
بس کیا کام فرق. لہذا اگر جراب پہنی ہوئی ہے یا موزہ پہنا ہوا ہے وہ آپ نے الٹا تو نہیں نہ پہنا ہوا، سیدھا پہنا ہوا ہے، لہذا اس میں کوئی مذاق نہیں ہے اور نہ ہی اس میں متکبر کی علامت ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے ٹخنے چھپے ہوں نا وہ تہ بند. ایک تو حضرت حسین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ آخری ایام تھے نا آپ کے، جب آپ کو شہید کیا گیا تھا، آپ بیمار تھے، تو ایک آدمی آیا پوچھنے کے لیے آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے. جب وہ پوچھ کر جانے لگا نا تو اس کے تہ بند نیچے جو ہے وہ گھسٹتا جا رہا تھا. آپ نے اس کو بلایا، فرمایا اپنے تہ بند کو اوپر کر، ایک تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کے نزدیک تقوی ہے، دوسرا تیرا تہ بند خراب ہونے سے، نجاست آلودہ ہونے سے بچ جائے گا، اپنے تہ بند کو اوپر کرو. جس آدمی کے ٹخنے چھپے ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا. یہ حدیث پاک ہے، دکھانے کے قابل. تو کیا کون ہے ایسا نامراد جو کہے کہ قیامت کے دن مجھے اللہ کی رحمت کی نظر نہیں چاہیے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر جو ہے وہ ہم پر ہمیشہ پڑے. اس لیے بھائی ٹخنے ننگے رکھیے، نماز ہو یا غیر نماز ہو، کس حال میں بھی ہو ٹخنے ننگے رکھو، بس سارا مسئلہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے.